على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تفحم النار على بصيرة رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد حسن. حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد ماجد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پھلوں کی توڑنے کے وقت، یعنی جس وقت پھل پک جائے اس کو توڑا جاتا ہے، ان دنوں میں انگوروں کو توڑ کر بیچنے سے روکے رکھا تاکہ اس انگور کو اسے بیچے جو اس کی شراب بناتا ہو تو وہ خوب سمجھ کر جہنم میں جا گھسا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. خرید و فروخت سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ شراب بنانے والے کے لیے خام مال کے طور پر جانتے بوجھتے کہ یہ بندہ شراب بناتا ہے انگور سٹور کر کے رکھنا کہ میں اسے بیچوں گا اور اس سے وہ شراب بنائے گا، یہ حرام ہے. انگور حلال پھل ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی حلال ہے، لیکن شراب ایک ایسا قبیح گناہ ہے کہ جس میں معاونت کرنے کے لیے اس حلال پھل کو بیچنا یہ بھی ناجائز. تو ایسا شخص جو انگوروں کو سٹور کر کے رکھے کہ وہ شراب بنانے والی فیکٹری کو یا شراب بنانے والے بندے کو بیچے گا اور اس سے پھر پروفٹ زیادہ کمائے گا، اس کے لیے یہ جائز نہیں. آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خوب سوچ سمجھ کر جہنم میں اپنے لیے رستہ بنایا ہے، کیونکہ اس نے خوب سوچ سمجھ کر اس کو سٹور کر کے رکھا ہے کہ میں نے مارکیٹ میں نہیں بیچنا، میں نے فلاں بندے کو بیچنا. اس حدیث مبارکہ سے یہ اصول بھی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو اپنی ذات میں مباح ہوں، اگر ان کے آگے استعمال میں یا ان کے مصرف میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو حرام ہے، تو اس چیز کو اس مصرف کے لیے بیچنا یہ درست نہیں ہوگا، خواہ وہ اپنی ذات میں مباح اور جائز ہی کیوں نہیں. جیسے انگور اپنی ذات میں مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہے، ان کا بیچنا بھی جائز، لیکن شراب کے لیے نہیں دیے جا سکتے. اسی طرح دیگر چیزیں بھی حرام کاموں کے لیے نہیں دی جا سکتی. اسلحہ اس کا اچھا استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے، لیکن کنفرم ہو جائے کہ یہ بندہ فساد کرنے کے لیے، قتل و غارت کاری کرنے کے لیے یہ اسلحہ استعمال کرے گا، اسے وہ اسلحہ بیچنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح کسی بلڈنگ کو کرائے پر دینا اور اس سے کرایہ حاصل کرنا یہ جائز ہے، لیکن اگر اس بلڈنگ کو حرام کاموں کے لیے استعمال کیے جانے کا پتہ چل جائے، پھر اس بندے کو یا اس کمپنی کو جو حرام کام کرتی ہے اس بلڈنگ کو کرائے پہ دینا جائز نہیں ہو. جیسے کسی سودی بینکاری کرنے والے بینک کو بلڈنگ کرائے پر دینا جائز نہیں. کسی فحش کام کے لیے اس بلڈنگ کے استعمال کرنے والے کو وہ بلڈنگ کرائے پر دینا یہ جائز نہیں ہو. بالکل اس طرح جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ اپنے فلیٹس کے کمرے یا ہوٹل کے کمرے کرائے پر دیتے ہیں اور ان کو 100% پتہ ہے کہ یہ جو میرے پاس بندہ اس کو کرائے پہ لینے آیا ہے یہ اس کو حرام کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کو کرائے پر دینا جائز نہیں. اس کو اپنے طور پر چھان پھٹک کر کے درست جگہ پر صحیح لوگوں کو اس کو کرائے پر دینا چاہیے. تو چیزوں کا اصول ان کے آگے مصرف اور استعمال کے ساتھ بھی ہے. تو معاشرے کے اندر اسلام نے لوگوں کو یہ اصول دیے ہیں کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں کی ترویج کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے اور برائی کے اور حرام کاموں کے بڑھانے والے جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو،
برائی اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو یہ برائی اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون کرنے کی صورت ہے. تو اس لیے ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے اور ایسے تمام کاروباروں سے بھی بچنا چاہیے جو برائی کے اور فحاشی کے کاموں میں تعاون کرنے کا سبب بنتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.